ناظرین کرام، یہ انکشاف تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی حیرت کا سبب ہے کہ اس دنیا فانی میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں حقیقت میں جن کا تعلق جنت سے ہے۔ ان میں سب سے پہلے حجر اسود آتا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حجر اسود کا تعلق جنت سے ہے اور جنت سے نازل ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر مقام ابراہیم آتا ہے اور یہ وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ پتھر اب خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود دونوں کے بارے میں یہ ذکر آیا ہے کہ یہ دونوں جنت سے نازل ہوئے ہیں، جنت کے یاقوت ہیں۔ اگر اللہ ان کے نور کو نہ بجھاتا تو مشرق سے مغرب ان سے روشن ہو جاتے۔ حجر اسود کو سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت اسے ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ بحوالہ تفسیر قرطبی اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بار بار حوادث کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ 317 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کراتمہ کے دستے تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلیمان ابن الحسن نے، جو کرامتہ کا سردار تھا، حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذی الحج 317 ہجری کو اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل مزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آنے واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے دستے تصرف سے معمور رہا، کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا۔ مگر 14 ذی الحجہ 317 بروز اتوار عصر کے وقت جعفر ابن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا۔ اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ 10 ذی الحج 339 کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ واپسی بھی معجزہ نما تھی۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر لنک پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل یا پھٹ جائیں وہ حجر اسود نہیں۔ حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کے عارضے میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ تیسرے نمبر پر تابوت سکینہ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کے مطالبے پر ان کے لیے بادشاہ کا تقرر فرمایا اور اس کی دلیل کے طور پر برسوں پہلے ان کے ہاتھ سے کھو جانے والے تابوت سکینہ کے دوبارہ اس انداز میں آنے کا ذکر فرمایا کہ اسے اللہ کے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے زیر استعمال اشیاء کے علاوہ نسخہ تورات اور وہ تختیاں بھی موجود ہیں
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ کی طرف سے دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ صندوق میں حضرت موسیٰ کا وہ کرشماتی عصا بھی تھا جس کا بنی اسرائیل کی زندگی پر گہرا اثر تھا۔ اس صندوق کے شاہ و خاص کا تعلق سماوی اور ملکوتی جنتوں سے ہے۔ زمین پر موجود جنتی چیزوں میں سے چوتھے نمبر پر دریائے نیل، فرات، سہون اور جیہون آتے ہیں۔ ان چاروں دریاؤں کے بارے میں احادیث میں بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق جنت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر جنت میں دریائے نیل اور دریائے فرات کو دیکھا تھا، اور ان چاروں دریاؤں کا جنت سے تعلق کوئی انہونی یا اچنبھے کی بات نہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دریا حقیقت میں تو جنت کے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت سے اس وقت یہ زمین کے اوپر بہ رہے ہیں، مگر قیامت برپا ہونے کے بعد جنت میں رواں دواں رہیں گے۔ پانچویں نمبر پر عجوہ کھجور آتی ہے۔ یہ کھجور کی ایک خاص قسم ہے جو مدینہ میں پائی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجوہ جنت سے آئی ہے اور اس میں زہر کا علاج ہے۔ اس حدیث میں اس کھجور کو زہر کے ساتھ جادو سے مدافعت کے لیے بھی مفید فرمایا گیا ہے۔ بلڈ پریشر اگر ضرورت سے زائد ہو تو یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں اس کے ہائی ہونے کی صورت میں ہمارے جسم کے کسی حصے پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاموش قاتل ہے۔ عجوہ کھجور میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ اور سوڈیم کی مقدار کم پائی جاتی ہے، اس وجہ سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ کو اپنی روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنی مجموعی صحت پر غور کر سکیں۔ آپ کو صحت مند اور بیماریوں سے پاک زندگی گزارنے کے لیے دل کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر اموات دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہی واقع ہوتی ہیں۔ عجوہ کھجوروں میں معدنیات اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو ہماری مجموعی صحت کو اچھا بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں کسی قسم کا کولیسٹرول نہیں ہوتا جو ہماری دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ دن بھر ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں اور توانائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عجوہ کھجور سے مدد مل سکتی ہے۔ عجوہ کھجور توانائی کا اچھا ذریعہ ہے۔ اگر آپ فوری طور پر ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں تو کھجور کا استعمال کریں۔ یہ ایتھلیٹس کے لیے ایک جادوئی پھل ہے۔ ایتھلیٹس کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ عجوہ کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جسم کو کسی بھی نقصان سے بچا سکتی ہے۔ بانجھ پن دنیا بھر میں مرد اور عورت کا عام مسئلہ ہے۔ اگر مرد یا عورت میں کمزوری ہے تو اس کا علاج ضروری ہے۔ عجوہ کھجور میں یہ خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو اس کے علاج میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اگر مرد کے سپرم میں طاقت نہیں ہوگی تو عورت حاملہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے آپ کو عجوہ کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران کھجوروں کا استعمال آپ کے رحم کے پٹھوں کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ نظام ہضم کے مسائل حل کرنے کے علاوہ عجوہ کھجور کی مدد سے ہم پیٹ اور آنتوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اس میں فائبر کا اچھا مواد موجود ہوتا ہے جو قبض سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیٹ میں موجود بیکٹیریا کو مارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے یہ پیٹ کے کینسر کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کی طرح بلڈ شوگر بھی ایک جان لیوا بیماری ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم ان غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں جن سے ہماری شوگر کنٹرول رہے تو ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ عجوہ میں قدرتی شوگر ہوتی ہے لیکن اس میں گلیسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، اسی وجہ سے بلڈ شوگر میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ الغرض جنت سے آئی ہوئی یہ کھجور انسانی صحت کے لیے اس دنیا کی تمام غذاؤں سے زیادہ طاقت و توانائی اور صحت بخش اثرات رکھتی ہے۔ ناظرین، چھٹے نمبر پر ریاض الجنت کا حصہ ہے۔ یہ مبارک جگہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممبر رسول کے بائیں جانب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دائیں جانب واقع ہے۔ زمین کے اس ٹکڑے کے متعلق ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جنت کا علاقہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، جہاں تک کہ ممبر رسول بھی ایک جنتی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ممبر کے بارے میں بتایا کہ میرا ممبر میرے حوض کوثر پر نصب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو جائے اور ہمیں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔